السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد یہ خبر بھی سامنے آ چکی ہے کہ ثاقب نثار گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو اچھا، یہ یہ جو گرفتار ہو چکے ہیں والی خبر آئی سامنے آئی نا، تو یہ دم بھی اتنی جلدی توڑ گئی تھی۔ پہلے خبر آئی کہ ثاقب نثار گرفتار کر لیے گئے، صحیح، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب گرفتار کر لیے گئے۔ پھر یہ سوشل میڈیا پہ پھیلی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک ٹویٹر اسپیس ہے بڑا ہیوی قسم کا، اس ٹویٹر اسپیس میں یہ ڈسکس ہوئی، تو وہیں پر کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں۔ میں نے ثاقب نثار صاحب کو فون کیا تو انہوں نے فون اٹھایا۔ اچھا، مجھے یہ پتا تھا اپنے خبر دینے والے دوستوں کی مدد سے کہ وہ ملک میں نہیں ہے، تو گرفتاری کی خبر غلط ہے، لیکن میں یہ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ وہ ملک میں ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کا ریئیکشن بھی چاہیے تھا۔ تو میں نے ثاقب نثار صاحب کو فون کیا، انہوں نے فون اٹھایا، تو دعا سلام کے بعد میں نے کہا کہ آپ کے فون اٹھانے سے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ آپ گرفتار نہیں ہوئے۔ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا دوسرا، مجھے یہ خبر پتہ چلی تھی کہ آپ ملک میں بھی نہیں ہیں، تو یہ بھی بتا دیجیے۔ کہنے لگے جی میں اس وقت ملک سے باہر ہوں، لندن میں ہوں۔ تو میں نے تب ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کا ذاتی دورہ ہے؟ کہنے لگے میرے پاس کوئی عہدہ ہے جو میرا سرکاری دورہ ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، مطلب ذاتی دورہ تو پھر آپ ذاتی دورہ ہوگا، کئی دفعہ کوئی NGO بلا لیتی، کوئی تنظیم بلا لیتی، کوئی باہر کی بار بلا لیتی، کسی تقریب میں چلے جاتے ہیں، کسی لیکچر کے لیے چلے جاتے۔ کہنے ہاں وہ ہوتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر میرا ذاتی دورہ ہے، فیملی کے ساتھ لندن میں ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ تو یہ بات ہوئی، میں نے کہا آپ کے نام سے خبریں چل رہی ہیں کہ آپ گرفتار ہو گئے ہیں۔ کہنے مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو ایسے ہی کسی صاحب نے یہ خبر شدید محبت کی وجہ سے چلا دی ہوگی کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ تو یہ ان کا پہلا ریئیکشن تھا۔ پھر آج ہمارے دوست ہیں حسن ایوب صاحب، وہ ایئر وائی دا رپورٹرز والے، جو چین ہی چین لکھتا ہے، راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ حسن ایوب صاحب نے خبر دی کہ اب وہ گرفتار ہوں گے۔ اچھا، صرف حسن ایوب نے نہیں دی، وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، حسن بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اور مخدوم شہاب بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ مخدوم شہاب نے بھی یہ خبر دی کہ ثاقب نثار صاحب اریسٹ ہوں گے۔ اچھا، میں بڑا اس پہ چونکا۔ تو جو حسن ایوب صاحب نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا وہ تھا، تو میں نے ثاقب نثار صاحب سے اس پر ریئیکشن مانگا، تو وہ ہنسے، اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہنسے، مطلب ایسے کہ جیسے وہ اس بات کو جو ہے انجوائے کر رہے ہو بہت۔ تو میں نے کہا ٹھیک کریں گے، بس یہی میرا ریئیکشن ہے۔ تو حسن ایوب نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد آج سامنے آنے والی مزید گرفتاریوں کے بعد یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ میرے ذرائع کے مطابق کل 78 لوگ اس سارے نیٹ ورک میں شامل ہیں، جن میں کچھ حاضر سروس بھی شامل ہیں۔ انہوں نے آگے کچھ نہیں لکھا۔ ایک ریٹائرڈ IG جیل خانہ جات اور ہمارے محترم ثاقب نثار بھی ان 78 لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ کیس بغاوت کا ہے۔ اوکے، تو یہ جو معاملہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب، تو یہ میں نے ان کو ریئیکشن کے لیے بھیج دیا، اور انہوں نے ریئیکشن دیا اس پر، اور بری طرح سے ہنسے۔ تو مخدوم شہاب جو ہیں ہمارے دوست، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی ثاقب نثار صاحب کی ممکنہ گرفتاری۔ جو 18 کے بعد والے ایونٹ، اچھا، جو 78 کی تعداد آئی ہے، یہ 78 کی تعداد حسن نے آج دی ہے۔ حسن کے پاس اس معاملے میں مجھ سے زیادہ خبریں ہوں گی باوجوہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جب یہ بتاتے ہیں کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے، تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ راوی کا بیان کیا ہوا ہے، راوی سے روایت کیا ہوا، تو حسن کے پاس خبریں اس معاملے میں مجھ سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہوں گی۔ حسن 78 بتا رہے ہیں، اس سے پہلے تعداد 52-53 کی چل رہی تھی، پھر یہ جو 52-53 کی تعداد تھی، اس تعداد کو بڑھا کر بعض لوگوں نے 60 کے آس پاس پہنچا دیا۔ اب یہ جو 3 گرفتاریاں ہیں، ان کے حوالے سے خبر یہ کہ گزشتہ رات ہوئی تھی، ایک خبر یہ ہے کہ یہ بھی پہلے ہو چکی تھی، ظاہر اب کی گئی ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ 2 گرفتاریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں غیر عسکری غیر سیاسی شخصیات کی۔ اچھا، غیر عسکری اور غیر سیاسی شخصیات۔ تو اب یہ نہیں پوچھے گا کہ پیچھے کیا بچتا ہے، بہت کچھ بچتا ہے۔ تو ان 2 شخصیات کے حوالے سے کہ وہ روپ ان کی جائیں گی اس پورے معاملے میں۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ سیاسی لنک ہوگا؟
جب ہی گرفتاری ہوگی. لیکن یہ کیسے ہوگا, ان کو روپ ان کیسے کیا جائے گا, یہ اب دیکھنے کی چیز ہے. تو ان دونوں کا نام مجھے معلوم ہے. اچھا میں وہ دونوں کا نام ابھی نہیں دینا چاہتا, نہیں دے سکتا, تو وہ میں اشارہ دے دیتا ہوں. تو ایک اشارہ ہے ماشاء اللہ, ایک اشارہ ہے سبحان اللہ واللہ. تو اس اشارے کی بنیاد پر تو آپ نہیں وہ کوئی گانے وانے چھوڑ دیجیے, یہ اشارہ ہے. اور یہ بڑا, اگر یہ ہو جائے گا, اس کے بڑے ٹھیک ٹھاک چانسز ہیں. تو اگر یہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس ماشاء اللہ کو بھی اور سبحان اللہ واللہ کو بھی ہم ڈی کوڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے سامنے تب آئے گا. یہ سچویشن ہے. اب ان حالات میں ثاقب نثار صاحب, اچھا یہ ایک پیغام نہیں ہے کہ ثاقب نثار صاحب آپ ذرا سنبھل جائیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے معاملے میں انہوں نے خبر بھی دی, وی نیوز نے ان سے رابطہ بھی کیا. تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا فیض حمید صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. غالباً فیض حمید صاحب کے گھر میں جو شادی تھی ان کی if I'm not wrong بیٹی کی شادی تھی کچھ عرصہ پہلے, تو اس میں ثاقب نثار صاحب کی تصویر آئی تھی. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کرٹسی تھی, دعوت پہ گئے تھے, اور ان کا کوئی ذاتی حیثیت میں لینا دینا, کسی سیاسی حیثیت میں لینا دینا ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں. اپنی گرفتاری کے بارے میں اڑنے والی افواہوں کو کہا ہے کہ یہ بلشٹ ہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بلشٹ ہیں, بلشٹ. اور ٹاپ سٹی مقدمے میں اپنے اوپر جو بھی الزامات لگے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کی جانب سے ٹاپ سٹی مقدمے کی ہیومن رائٹ درخواست کی ان چیمبر سماعت اور اس پر موجودہ چیف جسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور 2017 میں زاہدہ جاوید اسلم نامی خاتون نے سپریم کورٹ ہیومن رائٹس سیل میں درخواست دائر کی تھی, جو کہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی, اور اس کے بعد پھر قمر بوئز خان کا جو معاملہ. بالکل. تو یہ بنیادی طور پر وجہ قرار دی گئی تھی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اس معاملے کو محکمہ دفاع دیکھے, محکمہ دفاع یعنی کہ فوج دیکھے, فوج نے اس معاملے کو دیکھا اور اس معاملے میں جنرل فیض حمید کے خلاف یہ کارروائی ہوئی. غالباً مئی 2012 نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ان کے گھر پہ چھاپا ہوا تھا قمر موئز کے گھر پہ. ہاں, یہ جنرل فیض حمید جو تھے وہ لے کر گئے اپنے ساتھ. ابصار عالم صاحب نے وہ پوری ایک لمبی کہانی لکھی ہے, وہ اپنے ساتھ ایک پورا کانوائے لے کر گئے. یعنی ابصار عالم صاحب جو تعداد بتاتے ہیں وہ پھر سینکڑوں میں ہو جاتی ہے کہ 100 سے زیادہ مشین گنے. تو جب 100 سے زیادہ مشین گنے ہیں تو پھر اہلکار بھی اس ساتھ ہیں, وہ سب گئے اور جا کر ایک گھر میں انہوں نے چھاپا مارا. جس گھر میں چھاپا مارا وہ گھر جس کی تلاش میں گئے تھے اس کا گھر نہیں تھا, وہ رمیش سنگھ اروڑا کا گھر تھا, اقلیتی رکن پنجاب اسمبلی. پھر ان کو پتا چلا کہ 2 گلیاں دور وہ گھر ہے جو اصل گھر ہے. پھر وہ اصل گھر گئے, وہاں سے قمر موئز کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پوری فیملی کو اٹھایا لے گئے اور ایک مشہور بیسمنٹ میں رکھا. پھر اس کے بعد ان پہ تشدد وغیرہ ہوا. جب وہ نہیں مانے تو پھر اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا اور ان پر دہشت گردی کا پرچہ, یعنی اس بیسمنٹ سے چھوڑا گیا. سیٹلمنٹ کی باتیں ہوئیں, اور نجف حمید پٹواری کے نام پر, جنرل فیض حمید کے بھائی, ان کے نام پر, اور ایک خاتون معصومہ ان کے نام پر ایجادات کرنا چاہتے تھے. یہ جو زاہدہ جاوید اسلم ہیں, ان کا انٹرویو کیا تھا متی اللہ جان صاحب نے. انہوں نے بتایا کہ مجھے ثاقب نثار صاحب نے چیمبر میں سماعت میں بلایا اور وہاں پر بات ہوئی تھی, اور میرا یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا. تو زاہدہ صاحبہ نے خود جو باتیں کی ان سے ثاقب نثار صاحب سے وہ سخت ناراض نظر آئیں کہ مجھے انصاف نہیں ملا. اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی زندگی بھی خطرے میں نظر آئی. میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ موئز مالک نہیں تھا ٹاپ سٹی کا, وہ میرا ملازم تھا. اب اس طرح کا ایک کیس ہے, جتنا بڑا یہ معاملہ تھا اس کے بعد اب وہ معاملہ شاید سائڈ پہ ہو جائے گا, باقی چیزیں بہت بڑی ہو گئی ہیں, چل رہا ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ ثاقب نثار گرفتار ہوں گے, اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی اہم نام جو عسکری نہیں ہیں ان کی جانب انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ ان کا کردار ہے اور وہ گرفتار ہوں گے. جنرل فیض حمید جن معاملات میں پھنسے ہوئے ان معاملات سے جڑا ہوا ان کا کردار ہے. اب یہ جو تفتیش وغیرہ ہے, یہ تفتیش اگر عسکری سطح پر ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی تمام چیزیں پوری طرح سے معلوم نہیں پاتی. یہ تو طے ہو چکا ہے کہ کورٹ مارشل کی کارروائی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں جنرل فیض حمید جو ہیں وہ جو الزامات ہیں ان الزامات کا دفاع کریں گے, یہی کر رہے ہیں ان کو. تو عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سزائیں ختم ہوتی ہیں
जब चेंज आता है, सही है। माजी में भी हमने देखे हैं ऐसे केसेस, तो ये मुमकिन है कि तब हो, उससे पहले, यानी जो मुझे सोर्स ने खबर दी उसने ये कहा, उससे पहले ये बहुत मुश्किल है, और ये चीज़ें जो है वो अपने उस अंजाम तक पहुंचेंगी जिस अंजाम का दावा किया जा रहा है। यानी कुछ वक्त के बाद हम ये भी देख सकते हैं कि फैज़ हमीद प्रोबेबली बिहाइंड द बार। बिल्कुल, अभी भी वो बिहाइंड द बार्स हैं, एक सजा के तौर पर, लेकिन उनको सजा हो जाए, वो मुल्जिम से मुजरिम बन जाएं, ये हम देख सकते हैं। ISPR की उस प्रेस रिलीज में ये तो लिखा हुआ ना कि ये साबित हो चुका है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो वो मुल्जिम से मुजरिम बन जाएं, ये हम देख सकते हैं। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।